کو حساب دیں. بازار کی تو کوئی بات نہیں، سفر پر نہیں جانا چاہیے. سفر پر جانے کے لیے محرم شرط ہے نا، حضور نے فرمایا کہ وہ محرم کے بغیر سفر نہیں. ہاں فرض کے ذریعے. اس پر میں نے خطبے دیے حافظ صاحب، یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو اسلام نہیں روکتا. یہ جو کہتے ہیں نا مولوی حضرات کے زیور زیر سے بھی پردہ کر، یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنائی، لوگوں کے گھروں میں انہوں نے بہت مشکل پیدا کر دیے. کہاں بیچارے چلے جائیں اور کتنی بار وہ بیچاری منہ چھپاتی رہے. یہ کوئی حکم نہیں، یہ آپ اپنی طرف سے بنایا. بہت خطبے ہیں میرے اس پر، جس میں میں نے 4 سٹیج جو ہے نا خطبے یہ پردے کے، کہ خاوند بیوی کا کہاں تک پردہ ہے، محرم لوگوں کے ساتھ کیا پردہ ہے، جو محرم نہیں مگر رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں گھر میں آتے ہیں ان کا کیا پردہ، اور جو بالکل بیگانے ہیں گھر سے باہر ان کا. یہ چاروں آیتوں حدیثوں سے واضح کیا. وہ لینا چاہیے آپ سب گھروں میں سنانا چاہیے، ورنہ یہ تو جینا حرام کر دے، یا بالکل بے پردگی، یا پھر وہ گھر میں بھی بیچاری ہر وقت مصیبت میں پڑی. یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے فرمایا دیور موت ہے، اس کو ہی نہیں سمجھ پوچھا میں نے. یہ سوال ہے وہ ڈھونڈ کر آفے صاحب، یہ عثمان لے کر نا بالکل بڑی تفصیل سے میں نے سب کو بیان کر کہ دین میں اصل پردہ کیا. اس کو پتہ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا کہ گھر سے باہر جانے کے وقت حکم ہے کہ چہرہ چھپاؤ، وہ غیروں سے واسطہ. گھر میں کوئی چہرہ چھپانے کا حکم نہیں، مگر گھر میں آنے کے لیے اللہ نے پابندی لگا دی نا کہ اجازت لے کر آؤ، اور اجازت اس کو دو جو قابل اعتماد ہے. اگر رشتہ دار بھی مگر بدماش ہے نہیں گھر میں داخل ہونے دینا. ہاں اگر وہ آ سکتا ہے گھر میں اتنا اس پر اعتماد کرتے ہو تو پھر اللہ کہتا منہ اور ہاتھ یہاں سے یہ ننگے رکھے جا سکتے ہیں مگر بغیر زیب و زینت کے، بن سور کرنی سادہ. مردوں کے لیے بھی اللہ نے صاف کہا کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. پہلے مردوں کل المومنین کل المومن. مردوں کے پردے کی آپ بتائیں نا، وہ کیا بات ہے. وہ تو الگ بات ہے نا کہ وہ نظریں بچائیں، مگر پردہ جو ہے کہ مرد چھپے ہیں یہ بتائیں نا. یہ تو کہیں یہ تو جب سے دنیا چلی ہے مرد نہیں کہیں چھپ کر نکلے. نہیں آپ دیکھیں یہ جو ہے نا پردے کا تو معنی ایسا نا کہ اوپر ایک ایسا ڈالا جائے جس میں وہ چھپ جائے. پردہ تو کہتے ہیں اس کو چھپنے کو، اگر چھپنا نہیں تو پردہ تو عورتوں کے لیے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا. جب گھر سے باہر نکلے نا وہاں حکم آتا سورہ احزاب میں کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیویوں بیٹیوں مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ سر سے لے کر نیچے تک بڑی چادریں اوڑھیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، تو بڑی چادروں کا ایک پلو جب اپنے منہ کے آگے ڈالیں. وہ پردہ اگر ہوتا نا یہ فیشنی برقعے کی بجائے تو کوئی مشکل بھی نہ ہوتی، راستہ بھی نظر آتا سب، اور بالکل ڈائریکٹ کوئی دیکھ بھی نہ سکتا. ذرا منہ کے آگے جھکا ہوا، بے شک باقی چہرہ تھوڑا بہت ننگا بھی ہو کوئی بات نہیں. اب یہ فیشنی برقعہ جو آپ بالکل حافظ صاحب دیکھ رہے ہیں اس سے پردہ نہیں رہا، زیادہ کشش ہوگی. اور پھر ایک مصیبت جو قادیانیوں سے انہوں نے لے لی کہ آنکھیں ننگی باقی یہاں تک ڈھکا، یہاں تک پردہ، یہاں تک ماتھا بھی. پردہ تو آنکھوں کا تھا، آنکھیں تو لڑ رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تباہی ہو رہی ہے. یہ کیا فائدہ، سارا ننگا کرنے آپ منہ بیڑیاں آنکھیں کی ہی طرح چھپا رہے، سب بچ جائے گا. سارا فتنہ تو آنکھوں میں نہیں. میری بات پر غور کریں نا، جو اصل تھا تلوار وہ چل رہی ہے اور یہاں تک چھپایا ہوا. کیوں اتنی مصیبت میں پڑی؟ بے شک تھوڑی ننگی کر لو، یہ بھی کر لو، آنکھوں کے آگے کپڑا ہونا چاہیے اس طرح پٹکتا جس سے راستہ بے شک دیکھو مگر ڈائریکٹ آنکھیں نہ نظر آئے. فتنہ تو آنکھوں کا. ایک مصری شاعر نے بیٹا سارے سٹیج بیان کر دی. وہ دار ارقم کی لڑکیاں تھیں جو استانیہ انہوں نے بلایا. میں نے جب پڑھا تو وہ ہنسلی پڑھی تو سارے مرد اب تو جانتے تو ہیں کہ یہی مر لیں. نظراتن پہلے دیکھتے ہیں ایک دوسرے، تب ابتسامتن پھر مسکرانا شروع کرتے.
فسلام، پھر ایک دوسرے کو آتے جاتے السلام علیکم، فکرام، پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب تو ٹی وی پر بھی کرتے ہیں، ٹیلی فون پر بھی لوگ کرتے ہیں۔ کئی بچیاں پوچھتی ہیں کہ منگنی ہو چکی، میں نے کہا منگنی کیا، صرف ایک وعدہ، کوئی آپ کا نہیں لگتا، اگر آپ باتیں کریں گی وہ آپ کا بیگانہ، یہ بدکاری۔ جب شادی ہوگی پھر نکاح ہو کے بعد خامدی بنتے، اب کیا، صرف ایک وعدہ۔ اور اس سے بھی کئی بڑے اسکینڈل بنے ہیں، بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے کہ بعد میں رشتے ہٹ گئے تو وہ سارا کچھ خراب ہو گیا، وہ تصویریں ان کے پاس اور یہ ساری آوازیں۔ فکلام، پھر باتیں، فموعد، پھر وعدہ، فلقاؤ، پھر ملاقات۔ یہ دیکھو کیسے اس نے نا بالکل موٹی پرو دیے، نظرۃ فابتسامۃ فسلام فکلام فموعد فلقاؤ۔ تو پہلے مرحلے پر جو بچ گیا کہ آنکھ نہیں کھلی چھوڑی، سب سے بچ گیا۔ جب یہ چھلانگ لگا دی اب کون بچائے گا؟ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں سارے، ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ اینکیں لگا لیتی ہیں، اس میں سب دیکھتی ہیں یہاں برقعے پہنے ہوئے، سارا مقصد تباہ کر دیے۔ یہ مرزائیوں کا ہوتا تھا پردہ، اب یہ بھی لوگ کرنے ایسا ہی لگ گئے۔ بے شک یہ جو آتی ہے نا اخباروں پر، یہ کہیں بھی صرف چادر ہی لے کر بیٹھے، مگر وہ چادر یہاں سے لٹکتی ہو، آنکھیں نہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، باقی منہ یہاں سے ننگا بھی کوئی نہیں، بات کرے آپ، آنکھ جو ہے یہ ایک دوسرے کو نا زخمی کر۔ اس کو کہا گیا سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے یہ تیر ہے۔ بس مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نظریں جھکانا، یہ ترجمہ جو کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ بچانا بھی وہاں کیا، جو صحیح لفظ اگر معصب دیکھیں تو غز کم کرنے کو کہتے ہیں۔ لفظ کا جو اصل معنی نہ نیچے کرنا، نہ جھکانا، نہ کچھ اور، جو غز ہے نا، غز کم کرنا۔ اگر میں پوری طرح کھول کر دیکھتا ہوں یہ سہرسہ بدماشی ہے، اگر میں بس اس طرح کر کے دیکھتا ہوں یعنی دیکھنے میں دلچسپی نہیں ہے، کم کرنا۔ یہ اب فیصلہ اندر کرے گا کہ خوب گور گور کر دیکھ رہے ہو یا صرف گور گور کر دیکھنے کو چھوڑ دے، غزے بس رہا کہ اس نے آنکھ چھوٹی کر لی، پھر بے شک ایک دوسرے کو دیکھیں کوئی بات۔ یہ صحیح ترجمہ ہے لفظ کا کہ نگاہوں کو بالکل کم کرو، کھولو نہیں زیادہ۔ پوچھیں جو جی چاہتا پوچھیں، آپ کے ذہن میں بھی سوال تو کریں، یہاں کوئی مولوی والی بات نہیں، بس سارے میرے بچے جو جی چاہتا پوچھے۔ نہیں وہ چھوڑیں، رخصتی کرتے ہیں یعنی لوگوں کے اپنے رواج۔ شادی ہو جانے کے بعد جب نکاح ہو گیا نا پھر وہ بیٹا دونوں آزاد ملیں، جو جی چاہے کریں، پھر لوگوں کی اپنی بیوقوفی ہے کہ نہیں، یہ ظالم، یہ والدین بیوقوف اور نادان ہے۔ شادی سے پہلے ٹھیک ہے، میل ملاقات نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے۔ جب شادی ہوگی بے شک اسی وقت جدھر جی چاہے، پھر کیوں روکتے ہیں؟ احمق کیسے ہیں لوگ روکنے والے، روک سکتے بھی نہیں، پھر وہ چوری چھپے باتیں بھی کرتے ہیں، ملنے تو کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں روکتے ہیں؟ جب نکاح ہو گیا وہ خاوند جی ہیں، آپ کیوں نہیں ملنے دیتے؟